من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم بأجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. میری پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دین کے حصول کی توفیق عطا فرمائی، یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے۔ علم اللہ کا ایک نور ہے، اللہ کا ایک فضل ہے، جس کے حصول کی سعادت اللہ تعالیٰ نے اور موقع آپ کو عطا فرمایا، تو اس پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے یہ کم ہے۔ علم دین حاصل کرنا جس طریقے سے مردوں کے لیے ضروری ہے، ایسے ہی عورتوں کے لیے بھی نہایت ضروری ہے۔ مرد اگر پڑھتا ہے تو مرد پڑھا، فرد پڑھا، اور عورت نے اگر تعلیم حاصل کی تو گویا پورا خاندان پڑھ لیا۔ عورت کی تعلیم کی بڑی اہمیت ہے۔ جتنی بھی بڑی شخصیات ہوئی ہیں ان کو شخصیت بنانے میں اہم کردار کسی نہ کسی عورت کا رہا ہے۔ بچے کی تربیت میں سب سے پہلا کردار اور سب سے پہلا مرحلہ اس کی ماں کا ہوتا ہے۔ اگر شروع میں ہی تربیت اچھی نہیں ملی تو پھر بعد میں تربیت ہونا اور سدھار پیدا ہو جانا یہ بہت مشکل ہے۔ خشت اول چون نہد معمار کج، تا سریا دیوار میر اود کج۔ اگر پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی رکھی گئی تو پھر کتنی بھی اونچی عمارت بنا لی جائے وہ ٹیڑھی ہی جاتی ہے، اور اگر پہلی اینٹ سیدھی رکھی ہوئی ہے تو پھر انشاءاللہ پوری عمارت سیدھی ہی جائے گی۔ تو اگر ہماری ماں اور بہنوں کے اندر تعلیم ہوگی، تربیت ہوگی، کسی ادارے میں رہ کر انہوں نے علم حاصل کیا ہوگا، اپنی تربیت کی ہوگی، اور صحابیات کی تابعات کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنایا ہوگا، تو پھر انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ جب وہ اولاد کی تربیت کرے گی تو ان کے اولاد دنیا و آخرت کے اندر ان کا نام روشن کرے گی۔ اس دنیا کے اندر جس طریقے سے مردوں میں محدث، مفسر اور علم معرفت کے ماہرین گزرے ہیں، تو ایسے ہی خواتین میں مستورات میں بھی علم حدیث کی ماہرہ، علم تفسیر کی ماہرہ اور علم معرفت میں کاملہ ایسی خواتین گزری ہیں۔ عورت نبی نہیں بن سکتی، باقی ولی بن سکتی ہے، مفسرہ بن سکتی ہے، محدثہ بن سکتی ہے، علم معرفت میں کمال حاصل کر سکتی ہے۔ عورت کو نبی تو اس لیے نہیں بنایا جاتا کہ چونکہ نبی کا کام ہوتا ہے اپنی پوری امت کی اصلاح کرنا، اور اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ آمنا سامنا ہو، بالمشافہ اصلاح کی جائے۔ بہت سے مسائل ہیں کہ جن کو سامنے بیان کیا جاتا ہے، اور عورت کو پردے کا حکم ہے، اس لیے عورت کو نبی نہیں بنایا جا سکتا۔ عورت قاضی بھی نہیں بن سکتی، جسٹس بھی نہیں بن سکتی، اس لیے کہ شریعت میں مسائل ہے کہ مدعی اور مدعا علیہ سامنے ہو، تو اس میں بھی بے پردگی ہے۔ ہاں، عورت اپنے گھر کے اندر رہ کر بڑی سے بڑی مفسرہ بن سکتی ہے، محدثہ بن سکتی ہے، علوم دینیہ کی ماہرہ بن سکتی ہے، اور علم معرفت میں کمال حاصل کر سکتی ہے۔ چنانچہ ایسا ہوا ہے۔ درس نظامی کی مشہور و معروف کتاب ہے، جو بھی عالم بنتے ہیں ان کو ضرور پڑھائی جاتی ہے، طحاوی شریف۔ تو اس طحاوی شریف کے بارے میں لکھا ہے کتابوں کے اندر
کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ حدیث بیان کیا کرتے تھے، ان کی بیٹی لکھنا جانتی تھی، وہ حدیث لکھا کرتی تھی۔ تو آج تقریباً 1200 سال کا عرصہ گزر گیا جب سے یہ کتاب پڑھی جا رہی ہے۔ جو بھی عالم بنتا ہے تو اس عالم بننے کا جو اجر و ثواب ہوتا ہے تو اس میں جیسے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا حصہ ہے، ان کی بیٹی کا بھی برابر کا حصہ ہے۔ یہ صدقہ جاریہ بنا ہوا ہے۔ آج آپ بھی اس ادارے سے پڑھنا لکھنا سیکھ رہی ہیں۔ آپ میں بھی اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ آپ بھی بڑی سے بڑی حدیث کی ماہر بن سکتی ہیں۔ شیخ الحدیث اور بڑے بڑے علم کے ماہر جو قبروں میں چلے گئے تو اب وہ دوبارہ نہیں آئیں گے۔ اللہ اب نئی نسل سے ایسے ماہرین پیدا فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے علم معرفت میں بھی عورتوں نے بڑا کمال حاصل کیا۔ آپ نے نام سنا ہوگا، بارہا کتابوں میں پڑھا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ دو بھائی ہیں غزالی نام کے، ایک محمد غزالی، غزالی بھی لکھتے ہیں اور غزالی بھی، دونوں ضبط ہیں، اور احمد غزالی۔ ان کی والدہ کو اللہ نے علم معرفت میں بڑا کمال عطا فرمایا تھا۔ اللہ کی کیسی معرفت حاصل ہوئی تھی، کیسی اللہ کی وہ ولیہ تھی۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو تو اللہ نے علم میں لگا دیا، وہ علم میں کمال پیدا کرتے چلے گئے، علم حدیث میں، علم تفسیر میں، علم میں لگے رہتے تھے، اور ایک مسجد تھی اس میں امامت بھی کرایا کرتے تھے۔ ان کے جو چھوٹے دوسرے بھائی تھے احمد غزالی، وہ ذکر و اذکار میں لگے رہتے تھے، ان پر تصوف کا غلبہ تھا۔ چنانچہ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں نماز پڑھایا کرتے تھے، امامت کراتے تھے، لیکن ان کے بھائی، سب لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھتے، لیکن ان کے بھائی احمد غزالی وہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اب بڑی حیرت کی بات کہ ایک اتنا بڑا عالم، محدث اور مسجد کے امام، سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، سگا بھائی، حقیقی بھائی پیچھے نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ تو اپنی والدہ محترمہ سے شکایت کی کہ اماں جان، لوگ اعتراضات کرتے ہیں کہ سب آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، لیکن آپ کا سگا بھائی احمد غزالی یہ آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو والدہ نے اپنے بیٹے احمد غزالی سے کہا کہ بیٹا تم نماز کیوں نہیں پڑھتے بھائی کے پیچھے؟ چنانچہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب سے میں آپ بھائی کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دوں گا۔ اب نماز کا وقت آیا، جماعت شروع ہوئی، نماز میں شریک ہو گئے، بھائی کے پیچھے نیت باندھ لی۔ ایک رکعت ہوئی تھی کہ نیت توڑ کر پھر الگ نماز پڑھنے لگے۔ اب اس کے بعد لوگوں میں اور شور ہو گیا، اور پہلے سے بھی زیادہ اعتراضات کا سلسلہ شروع ہو گیا کہ آج نماز پڑھنی شروع کی تھی ان کے پیچھے، ایک رکعت پڑھی، کوئی کمی نظر آئی ہوگی، انہوں نے نماز توڑ کر پھر اپنی الگ سے نماز پڑھی۔ تو اب امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی، اور پھر والدہ محترمہ سے جا کر شکایت کی کہ اماں جان، آج بھائی جان نے ایسا کیا ہے کہ پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا، اعتراضات ہوتے تھے لیکن کم، آج نماز پڑھنا شروع کی تو ایک رکعت کے بعد پھر الگ سے نماز پڑھنے لگا، تو اب تو اعتراضات بہت ہو رہے ہیں۔ چنانچہ والدہ نے ان کو بلایا اور پوچھا کہ بیٹا تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ اپنے بھائی کے پیچھے نماز شروع کی تھی، اس کو توڑ کر پھر الگ سے نماز کیوں پڑھی ہے؟ احمد غزالی وہ بھی تصوف کے امام تھے، اہل اللہ والے تھے، کہنے لگے، کشف ہوتا تھا کہ جب تک یہ اللہ کی نماز پڑھ رہے تھے میں ان کے پیچھے نماز پڑھتا رہا،
جب یہ ادھر ادھر دوسری چیزوں میں لگ گئے تو میں نے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی اور اپنی نماز الگ سے پڑھی۔ پوچھ لو ان سے ایسا ہے یا نہیں۔ چنانچہ والدہ محترمہ نے امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے معلوم کیا کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں والدہ محترمہ، بات تو ایسی ہی ہے کہ پہلی رکعت میں نے خوب خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھی، اللہ کی طرف دل کو متوجہ رکھا، اللہ کی طرف دھیان رکھا، لیکن دوسری رکعت میں ایسا ہوا کہ کچھ میں حیض و نفاس کے مسائل کا مطالعہ کر کے گیا تھا تو ان کی طرف میرا ذہن چلا گیا۔ اب والدہ محترمہ نے دونوں کی بات سنی۔ اب سننے کے بعد اگر کوئی عام عورت ہوتی تو بڑی خوش ہو جاتی کہ میرا بیٹا ایک ایسا ہے جسے کشف ہوتا ہے، دوسرے کی باتیں پتہ چل جاتی ہے، بڑا اللہ کا ولی ہے، اور دوسرے سے بھی خوش ہوتی کہ اسے بھی کہتی کہ تو علمی باتیں سوچ رہا تھا، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن ایک ٹھنڈی سانس لی اور خاموش ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد بولی کہ ہائے افسوس، میرے 2 بیٹے، لیکن دونوں میں سے کوئی سا بھی میرے کسی کام کا نہیں۔ اب یہ بات سن کر دونوں بھائی حیران رہ گئے، ایک بڑے محدث اور ایک تصوف کے بڑے امام۔ عرض کیا کہ اماں جان کیا بات ہوئی؟ کہ بات یہ ہوئی کہ میں نے تو تم دونوں کو اللہ کے لیے کام میں لگایا تھا، لیکن تم میں سے کوئی بھی اللہ کی طرف متوجہ نہیں، ایک حیض و نفاس کے مسائل میں لگ رہا ہے نماز میں کھڑے ہو کر، اور دوسرا اپنے بھائی کے دل پر توجہ رکھ رہا ہے۔ ایسے ماؤں نے تربیت کی۔ امام غزالی کی ماں، امام احمد غزالی، امام محمد غزالی کی ماں، کیسا علم معرفت کہ جو بھی کچھ کرتے تھے اللہ کے لیے، اللہ کی طرف ہی متوجہ ہوں، اللہ کی طرف ہی ذہن رہے۔ ایسے بے شمار واقعات ہمارے جو اکابر ہیں ان کی مائیں، آپ ان کے حالات پڑھیں تو ان کو جو بڑا بنانے والی ہیں وہ ان کی ماں ہی ہے۔ ان کی مائیں بڑی عبادت گزار تھیں اور اپنے ارادے کی بڑی پختہ تھی۔ عورت کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے، عورت اگر جزا فضا کرتی ہے اور بے صبری کا مظاہرہ کرتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب صبر دیتے ہیں، صبر کرنے پر عورت آ جاتی ہے تو عورت جیسا کوئی صبر و تحمل بھی نہیں کر سکتا۔ اور یہ صبر و تحمل کرنا جب آئے گا ہماری بہنوں کے اندر، کہ جب ہم اپنی اکابرات کے واقعات پڑھیں گے، صحابیات کے واقعات، تابعیات کے واقعات، ہمارے بڑوں کی جو مائیں تھیں، جو بڑی اللہ والیاں تھیں، ان کے واقعات پڑھیں گے تو پھر ہمارے دلوں پر بھی اثر ہوگا۔ چنانچہ ہمارے جو قریب کے اکابر ہیں، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بانی تبلیغ ہے، ان کی ماؤں اور ان کی اہلیاؤں کے حالات آپ دیکھیں اور سنیں تو پتہ چلے گا کہ وہ کتنی اللہ والیہ تھی اور ان کو بڑا بنانے میں ان کا کیا کردار تھا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی شادی ہوئی، ایک مالدار گھرانے میں شادی ہو گئی، اہلیہ بہت زیور لے کر آئی۔ رات میں حضرت نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ اپنی بات منواؤ گی یا میری بات مانو گی؟ اہلیہ نے عرض کیا کہ حضرت یہ کیا فرما رہے ہیں، میں تو آپ کی کنیز ہوں، آپ کی بات مانوں گی جو آپ کہیں گے۔ کہ اچھا اگر میری بات مانتی ہو تو یہ جو زیور لے کر آئی ہو یہ اللہ کے لیے مدرسے میں جمع کرا دو۔ چنانچہ وہ پورا زیور مدرسے میں جمع کرا دیا۔ والد مالدار تھے، پھر دوبارہ دے دیا، دوبارہ پھر اسی طرح مدرسے میں جمع کرا دیا۔ اس طرح ان کے دلوں سے دنیا کی محبت نکلی ہوئی تھی، دنیا کی چیزوں کی محبت نکلی ہوئی تھی، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے یہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتی تھی۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کی والدہ
بڑی ہی توحید پرست تھی۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی جب بچے تھے تو ان کی والدہ کو ایک جن نظر آتا تھا، الہی بخش نام کا، اور وہ جن آ کر یہ کہا کرتا تھا کہ میں تیرے بچے کو مار دوں گا یا تو فلاں مزار پر چادر چڑھا دے۔ اب اگر کوئی کچی عورت ہوتی تو فوراً اس بدعت پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتی، لیکن حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کہتی ہے کہ تو مار کر دکھا، میں تیرے سامنے اسے زندہ کروا کے دکھاؤں گی۔ اللہ کی ذات پر ایسا اعتماد، ایسا بھروسہ تھا۔ چنانچہ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ وہ جن بار بار دھمکی دیتا رہا، لیکن مارنا تو دور کی بات، کبھی وہ مولانا رشید احمد گنگوئی کو ڈرا بھی نہیں سکا بچپن میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی والدہ کی جو طاقت تھی وہ اس جن سے ہزارہ مضبوط تھی، ان کا جو اعتقاد تھا۔ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یہ چیزیں ہمیں جبھی حاصل ہوگی کہ جب ہم علم حاصل کریں گے۔ ماشاءاللہ یہ جو دولت آپ کو یہاں مل رہی ہے اس کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتا ہے۔ بخاری شریف آپ کو یہاں پڑھائی جا رہی ہے، مشکات شریف پڑھائی جا رہی ہے، درس فقہ دیا جا رہا ہے، درس تفسیر دیا جا رہا ہے، درس سیرت مل رہا ہے، یہ سب قیمتی خزانے ہیں، دنیا کی ان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے، اور یہ ہمیں مفت میں حاصل ہو رہا ہے، نہ ہمارا جان لگ رہا ہے، نہ ہمارا مال لگ رہا ہے، تو ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے تو ایک ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے ایک ایک مہینے کے سفر کیے، ایک ایک مہینے کے سفر کیے۔ ہمیں یہ دولت گھر بیٹھے مل رہی ہے تو ہمیں اپنے وقت کو ضائع نہ کرنا چاہیے، اپنے وقت کو قیمتی بنانا چاہیے۔ ہم یہاں 4-5 گھنٹے تعلیم حاصل کرتے ہیں تو اس میں تعلیم میں ہی لگے رہیں، پھر جو گھر کا کام دیا جاتا ہے اس کو پورے طریقے سے انجام دیں، اس میں کوتاہی نہ کریں، موبائل میں اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ حدیث پاک کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، مسلمان کی شان نہیں ہے کہ وہ کسی فضول کام یا فضول بات میں لگے، کوئی بیکار کام، ایسا کام جس میں نہ کوئی دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، اس میں اپنا وقت ضائع کرنا، گیم کھیلنا، اس طرح کی برائیوں میں مبتلا ہونا، یہ کسی مومن یا مومنہ کی شان نہیں ہے۔ مومن کی شان تو یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے اللہ کی رضا میں لگا رہے، دنیا کا بھی کام اگر کرے تو اللہ کے لیے کرے، کوئی بھی کام ہو، دین کا ہو، دنیا کا ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، تو ایسا مزاج بنا لے کہ میں یہ کام اللہ کے لیے کروں۔ آپ گھر کے کام کاج کرتی ہیں، روٹی بناتی ہے تو اسے بھی آپ دین کا کام بنا سکتی ہیں، صرف نیت تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ روٹی بنائیں، گھر کا کام کاج کریں کہ میں اپنے والدین کی، اپنے بھائی بہنوں کی خدمت کر رہی ہوں، تو انشاءاللہ اس پر بھی ثواب ملے گا، اجر ملے گا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کے بارے میں لکھا ہے کہ پڑھی لکھی تو زیادہ نہیں تھی، البتہ عبادت گزار بہت تھی۔ یہ ہمارے قریب کے اکابر ہیں جن کے ماؤں کا حال میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ انشاءاللہ اگر آپ نے اپنی زندگی کو ایسا بنایا، علم حاصل کر کے اس پر عمل کیا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوشگوار زندگی بنائیں گے، اور آپ کی زندگی کو خوشگوار بنائیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جو اولاد دیں گے وہ بھی آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ثابت ہوگی۔ میں نے جو شروع میں آیت شریفہ پڑھی تھی، اللہ نے اس میں صاف اعلان فرما دیا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو بھی مرد یا عورت کوئی بھی ہو نیک عمل کرے گا بشرطے کہ اس میں ایمان ہو، تو فلنحیینہ حیاتا طیبہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اسے عمدہ اور خوشگوار پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، سکون والی زندگی عطا کریں گے۔ تو آیت شریفہ صاف اعلان کر رہی ہے، اگر کسی کو سکون والی، چین والی زندگی چاہیے تو سکون والی زندگی ملے گی، تو وہ ملے گی عمل صالح سے، نیک عمل کرنے سے، عبادات کرنے سے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں سنا رہا تھا ان کی والدہ کا،
جن کے ایسے بیٹے ایسے پوتے بنے کہ جو آج پورے عالم کے اندر سورج بن کر چمک رہے ہیں، چاند بن کر چمک رہے ہیں، پوری دنیا ان کا استقبال کر رہی ہے، تو یہ سب ان کی والداؤں کی دعائیں ہیں، ماؤں کی دعائیں ہیں۔ چنانچہ ان کی والدہ کے بڑی عبادت گزار تھی، اخیر عمر میں نابینا ہو گئی تھی، لیکن نماز کا اس قدر شوق تھا اور ایسا غلبہ رہتا تھا، نماز کا ایسا غلبہ رہتا تھا کہ جو بھی یہ محسوس ہوتا، ہٹ ہوتی کہ کوئی میرے پاس سے گزرا ہے، تو معلوم کیا کرتی تھی کہ بیٹا کیا وجہ ہے، نماز کے وقت میں کتنی دیر ہے، بار بار معلوم کرتی رہتی تھی۔ اور اخیر عمر میں بالکل جو موت کا وقت تھا، بولا نہیں جا رہا تھا، لیکن لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ حضرت کی والدہ کے ہر سانس سے اللہ اللہ کی آواز آتی تھی، ہر سانس سے، جو بھی سانس لیتی تھی اس سے اللہ نکلتا تھا۔ بانی تبلیغ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ میں آپ کو کوئی صحابیات کے تابعیات کے واقعات نہیں سنا رہا، یہ قریب کے ہی 150 سال پہلے کی ہماری خواتین، ہماری مائیں، تو جب وہ یہ کام کر سکتی ہے تو ہمارے لیے کیسے محال اور ناممکن ہو سکتا ہے، ہم بھی یہ سب کر سکتے ہیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ اس قدر عبادت گزار تھی، حافظہ تھی، قرآن کریم کے حافظہ اور جید حافظہ، ایسے حافظہ کہ جو عام حافظ ہوتے تھے وہ ان سے ڈرتے تھے، ان کے سامنے نہیں سنا سکتے تھے، اور روزانہ رمضان شریف میں پورا قرآن شریف مکمل کرنے کا معمول تھا، گھر کے کام کاج بھی کرتی تھی اور روز ایک قرآن پڑھتی تھی۔ آج ہماری بہنیں قرآن کریم پڑھی ہوئی ہیں، اچھا پڑھ لیتی ہیں، لیکن مہینوں مہینوں گزر جاتا ہے کہ قرآن کھول کر بھی نہیں دیکھتے۔ ایسا نہ ہونا چاہیے، ایک معمول بنائیں، کم از کم 3 پارے، یا 3 نہ ہو سکے تو 1 پارے کا تو روز کا معمول ہونا چاہیے قرآن کریم تلاوت کرنے کا۔ سب سے پہلے یہ کام کرے، اس کے بعد پھر دوسرے کام کرے۔ تو روز 1 قرآن کریم مکمل پڑھتی تھی، اور کیا کیا پڑھتی تھی؟ 5000 مرتبہ روز درود شریف، 5000 مرتبہ، 5000 مرتبہ اسم ذات اللہ اللہ اللہ، اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل 100 مرتبہ، یہ یا مغنی یہ 100 مرتبہ، اس طرح کی بہت ساری تسبیحات، بہت سارے ذکر و اذکار، قرآن کریم کی تلاوت، درود شریف، اللہ کا ذکر، اور گھر کے کام کاج میں۔ تو یہ بھی ایسی عورتیں تھیں کہ جیسے میری بہنوں آپ نے جس طریقے سے یہ اللہ کی بن کر گئی ہیں، اور آج تک ان کا نام روشن ہے اور قیامت تک رہے گا، اور ان کے اولاد کے اندر اللہ نے وہ ہیرے پیدا کیے کہ قیامت تک جن کا نام زندہ رہے گا۔ اللہ نے کیسا کام لیا، یہ تبلیغ کی پوری تحریک حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے چلی ہے، تو اس میں بھی ان کی والدہ کا کردار، ان کی والدہ کی دعا ہے۔ تو آج اگر ہماری بہنیں نیک ہوگی تو انشاءاللہ ان کی اولاد نیک بنے گی، ان کے اولاد پر ان کے اولاد ان کا نام روشن کرے گی۔ اور اگر عورتوں کے اندر علم دین آئے گا، عمل صالح آئے گا، تو انشاءاللہ پورے گھرانے کے اندر عمل صالح آئے گا، پورے گھر والے نیک عمل کرنے لگیں گے، پورے محلے والوں پر اس کا اثر پڑے گا، پوری بستی والوں پر اس کا اثر پڑے گا۔ ابھی مجھے ایک حاجی عبد المتین صاحب سنا رہے تھے کہ ہماری ایک چچی تھی، ان کے 9 بیٹے تھے، وہ 9 کے 9 کو فجر کی نماز سے پہلے بیدار کرتی تھی اور جماعت کی نماز پڑھواتی تھی۔ عورت اگر ٹھان لے کسی کام کو کہ مجھے یہ کرنا ہے، اپنے شوہر کو نمازی بنانا ہے، اپنے بھائی کو نمازی بنانا ہے، اور اپنے والدین کو نمازی بنانا ہے، تو انشاءاللہ وہ بہت جلدی اس کو کر لیتی ہے، وہ بہت جلدی کر لیتی ہے۔ جس کام کا وہ ارادہ کر لیتی ہے تو اس کام میں اسے کامیابی مل جاتی ہے۔ عورت کو اللہ نے صبر و تحمل بھی دیا ہے۔ بس اس کا ایک واقعہ سنا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آج کل ہمارے اندر تو بہت جزا فضا ہے، ذرا سی کوئی پریشانی آ گئی، شکوہ شکایت۔ ایک صحابی ہیں، آپ جانتی ہیں، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، سفر میں گئے ہوئے تھے، ایک بیٹا تھا جو بیمار تھا، اس کو بیماری کی حالت میں چھوڑ گئے، 6-7 سال کا بچہ تھا۔
سفر سے واپس تشریف لائے، بچے کا انتقال ہو چکا۔ اب اگر آج کی عورت ہوتی تو خوب روتی چلاتی، لیکن ان کی بیوی نے ان کا استقبال کیا، معلوم کیا انہوں نے آتے ہی بیٹے کا کیا حال ہے، الحمدللہ کہا، اور ان کو کھانا پیش کیا۔ کھانا کھاتے ہوئے بات چیت کرتے رہے۔ جب کھانے سے فارغ ہو گئے اور اپنی دلی باتیں کرنے لگے تو حضرت جابر بن عبداللہ کی اہلیہ کہتی ہے کہ میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھتی ہوں۔ انہوں نے کہا بتلائیے کیا ہے؟ کہ آپ یہ بتائیے کہ اگر کسی کے پاس کسی کی کوئی امانت ہو اور وہ اپنی امانت لینا چاہے تو کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا کہ فوراً دے دینا چاہیے۔ فرمایا، بیوی نے عرض کیا کہ بس اللہ کی ہمارے پاس ایک امانت تھی، وہ بیٹا اللہ نے ہمیں دیا تھا، اللہ نے وہ واپس لے لیا۔ تو کیسا صبر اور کیسا تحمل اور کیسا معاملہ! آج ہماری بہنوں کے اندر بھی یہ سب چیزیں ہونی چاہیے۔ اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق بنائیں اور ایسے واقعات پڑھیں، سیرت کا مطالعہ کریں، سیرت کی باقاعدہ آپ کو تعلیم دی جاتی ہے، اور یہ ذہن بنا لے کہ میں اپنا سونا جاگنا چلنا پھرنا یہ سب ایسے کریں گے کہ جیسے ہمارے نبی نے بتلایا ہے، ہمارے نبی نے کیا ہے، تو انشاءاللہ پھر ہماری زندگیوں کے اندر سکون آئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو علم نافع عطا فرمائے اور اس جامعہ کو اللہ خوب ترقیات سے نوازے، ہر طرح کا چین و سکون نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔